के दिल के अंदर सीरत मुस्तफा को उतारना चाहोगे, सीरत मुस्तफा उसके दिल के अंदर उतर जाएगी। अगर तुम उसके दिल के अंदर जो है इश्क मुस्तफा को भरना चाहोगे तो उसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा भरेगा, इसलिए कि आप उसके दिल पर हुकूमत उसकी नहीं, हुकूमत तुम्हारी। तुम्हारी है। तो जब इंसान नरमी से बात करता है तो बात क्या है, बनती है, बिगड़ती नहीं है। बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। देखिए इस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। अब देखिए हमारे आका, हम सब के आका इस जमीन पर तशरीफ लाए, इस दुनिया में आए, तो आप सारी हदीसों को छान डालो, तारीख का मुताला कर डालो कि सबसे पहले मेरे आका करीम ने अगर किसी चीज का दर्स दिया है तो वो दर्स इंसानियत है। हाँ, या हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, दर्स इंसानियत है। ना जो है नमाज के लिए पहले कहा, ना जो है ज़कात के, ठंडी का सख्त मौसम था, मक्का शहर है और तारीख, रात बहुत तारीख है, सब लोग जो है अपने अपने घरों में सो गए, सन्नाटा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर और तफरीह के लिए जाते हैं, गलियों में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में चक्कर लगाते हैं तो देखते क्या है, कोने पे एक मकान, जो कोने पे आखिरी मकान बना हुआ था, उसमें से जो है कुछ खटपट की आवाज आती है। जब आप घर मकान के करीब पहुंचते हैं तो आवाज महसूस करते हैं कि ये तो चक्की चलने की आवाज आ रही है। आप दरवाजे पर जो है दस्तखत देते हैं, अंदर से जो है एक गुलाम जो है वो दरवाजा खोलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत लेकर जो है उस मकान के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भाई अभी तक तुम जो है सोए नहीं हो, इतनी रात हो चुकी है, रात तारीकी है, ठंडी का मौसम है, लेकिन आप जो है चक्की चला रहे हो, बात क्या है? तो वो गुलाम कहता है, मैं क्या बताऊं, मेरा आका, मेरा मालिक ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है मुझे बकरियां चराने के लिए दे दिया करता है, और जब शाम हो जाती है और जब रात आ जाती है तो मेरा मालिक जो है मुझे गेहूं की एक बोरी जो है पीसने के लिए दे दिया करता है। जब मैं उसे पीसता हूँ तो सुबह हो जाती है, फिर सुबह में बकरियां लेकर मैं जो है चला जाता हूँ, फिर शाम होती है, फिर जब रात आ जाती है फिर मेरा आका जो है मुझे गेहूं की एक बोरी जो है वो पीसने के लिए दे दिया करता है। अब मेरे आका करीम देखिए, मेरे आका करीम ना हो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। अब मेरे आका करीम की रहमत लिल आलमीन देखिए, मेरे नबी उस गुलाम को कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भाई आज की रात तुम सो जाओ और तुम्हारी जगह जो है चक्की में चलाऊं, चक्की मैं चलाऊं। पहली मुलाकात है। हाँ, बात तवज्जो से सुने, हदीस सुना रहा हूँ, रिवायत बयान कर रहा हूँ। हाँ, कोई जो है मैं दुनिया की फालतू बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम सो जाओ, तुम्हारी जगह आज मैं चक्की चलाऊंगा। अब मेरे आका करीम अपने नाजुक नाजुक हाथों से जो अपने दस्ते मुबारक से चक्की चलाते हैं और पूरी गेहूं की बोरी पीस देते हैं। जब सुबह सादिक का वक्त हो जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान से बाहर तशरीफ लाते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है। जब रात आती है फिर आप मक्का की गलियों का चक्कर लगाते हैं, फिर वही
مکان پر پہنچتے ہیں، پھر دوسرے دن بھی جو ہے آپ اس غلام کو سلا دیتے ہیں، تیسرے دن بھی جو ہے آپ اس غلام کو سلا دیتے ہیں۔ جب چوتھی رات آتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ جو ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے غلام دروازہ کھولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی آج بھی تم سو جاؤ۔ وہ غلام کہتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں، میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، قرابت دار نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے مجھ پہ اتنے مہربان کیوں؟ میں تو ایک غلام ہوں، پھر بھی جو ہے آپ جو ہے مجھ پہ اتنے آپ جو ہے مجھے پھر سلانے آ گئے، آپ ہے کون ہے ذرا یہ تو بتائیے۔ وہ غلام وہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی تم سو جاؤ، تم سو جاؤ۔ تو وہ غلام عرض کرتا ہے کیا ہم غلاموں کا بھی کوئی مسیح ہے؟ کیا ہم غلاموں کا بھی کوئی خیر خواہ ہے؟ کیا ہم غلاموں کا بھی کوئی مددگار ہے؟ ایک میرا آقا وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک مجھے بکریاں چرانے کے لیے دے دیتا ہے، اور جب شام آتی ہے، جب رات آتی ہے تو گیہوں کی بوری جو ہے مجھے پیسنے کے لیے دے دیتا ہے۔ میرا آقا مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ مجھ میں اتنے خیر سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے خیر کا ہے، آخر کا ہے کون ہے ذرا یہ تو بتائیے۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے مکہ کے اندر کسی محمد کا نام سنا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے ہاں سنا تو ہے، سنا ہے وہ بڑے حسین و جمیل ہے، سنا ہے وہ جو ہے خاتم النبیین ہے، سنا ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، سنا ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے ایک مرتبہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ان پر اپنی جان قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ سنا تو ہے لیکن ان آنکھوں نے ابھی تک انہیں دیکھا نہیں ہے، یہ آنکھیں ان کے دیدار کے لیے تڑپ نہیں ہے، یہ دل جو ہے ان کی محبت کے لیے مچل رہا ہے کہ کاش ہم غلام بھی جو ہے اس محمد کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ مزہ آئے گا پوری تقریر میں کہ یہ غلام جو ہے اس محمد کا جو ہے دیدار کر لے۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ غلام کہتا ہے ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ محمد کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود ہوں۔ جب اس غلام نے اتنا سنا تو نبی کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتے ہو وہ غلام کون تھا؟ وہ غلام کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت بلال کی ذات تھی، سبحان اللہ، وہ حضرت بلال کی ذات تھی۔ تو کیا پتا چلا کہ نبی نے سب سے پہلے جو ہے درس انسانیت سکھایا، یعنی لوگوں انسانیت کیا ہے؟ لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ جب کوئی دوسرا بندہ پریشان حال ہو تو دوسرا بندہ جو ہے اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے، اس کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرے۔ میرے نبی کریم کے اخلاق ہیں، اسی کو تو قرآن نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب تم آپس میں بات کرو تو پیار و محبت کے ساتھ بات کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کے ساتھ بات کرو گے اس کا دل پگھل جائے گا، اور جب اس کا دل پگھل جائے گا اس کے دل پر حکومت تمہاری ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے لوگوں کے دلوں پر جو ہے حکومت کی ہے، اسی لیے جو ہے آج تک جو ہے ساری دنیا میں چرچا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ کرسی پر بیٹھنا آسان ہے لیکن دلوں پر حکومت کرنا مشکل ہے۔ کرسی پہ حکومت 5-7 سال ہوتی ہے لیکن جو دلوں میں حکومت ہوتی ہے وہ مرتے دم تک رہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مرتے دم تک رہتی ہے۔ اور دیکھیے
میرے مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں نہیں ملے گا. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ سورج کی کرن میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ چاند کی چاندنی میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ چاند کی وہ ستاروں کی کمکماہٹ میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر آسمان میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے مکان میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ لامکان میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو وہ جنت میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ جنت کی بہاروں میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ زمین میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ زمین کے تحت الثرى میں ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ ذرے سبحان اللہ الحمدللہ تکبیر اللہ رسالت شغل میلاد النبی دیکھ رہا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو شرمانا چھوڑو طٰہٰ کی آمد دلدار کی آمد مزمل کی آمد یاسین کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میرے مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہے. دیکھیے ہندوستان ہے تو ہندوستان میں ہندوستان کا جھنڈا لگے گا. پاکستان ہے تو پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لگے گا. آسٹریلیا ہے تو وہاں آسٹریلیا کا جھنڈا لگے گا. برطانیہ ہے تو وہاں برطانیہ کا جھنڈا لگے گا. نیوزی لینڈ ہے تو وہاں نیوزی لینڈ کا جھنڈا لگے گا. جو دیش ہوگا اس دیش کا جو ہے جھنڈا لگے گا. لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ تیری عظمت پر تیری شان پر کہ تو دیش کوئی بھی ہو ہر دیش کا جو ہے وہ چرچا میرے محمد. سبحان اللہ الحمدللہ. حکومت کسی کی بھی ہو لیکن چرچا میرے مصطفیٰ کا ہے. کوئی بھی دیش ہو ہر دیش میں جو ہے میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا رہا ہے. میرے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. ایسے ہی نہیں لہرایا بلکہ خدا نے کیا ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا کتنا بلند کیا کہ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہو اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے. آج ہم ذکر کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے مصطفیٰ کا چرچا خدا نے کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا چرچا جو ہے اس زمین نے کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا چرچا اس آسمان نے کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا چرچا جو ہے فرشتوں نے کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا ذکر اور ان کا چرچا جو ہے جنت کی حوروں نے کرے تھے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آج ہم ذکر کریں گے تو جانتے ہو مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے میرے آقا کریم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پوری دنیا کے عالم پوری دنیا کے اندر ظلم پھیلا تھا. اندھیرا چھایا ہوا تھا. لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. بھائی بھائی خون کا پیاسا تھا. عورتوں کی کوئی عزت نہیں کیا کرتا تھا. اگر بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے پڑھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں کیا کرتا تھا. اگر اس کا شوہر جو ہے مر جایا کرتا تھا تو اسے جو ہے یا تو اس کے شوہر کے ساتھ دفنا دیا جایا کرتا تھا یا جو ہے ایک مکان میں جو ہے اسے بند کر دیا جاتا تھا یا اسے جو ہے زندہ جلا دیا کرتا تھا. آج عورتوں کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو یہ صدقہ میرے کالی کملی والے بہت خوب ماشاءاللہ. میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح ظلمت چھائی ہوئی تھی. عورتوں کو جو ہے اپنی پیر کی جوتی سمجھا کرتے تھے. عورتوں کو جو ہے اپنی پیر کی جوتی سمجھا کرتے تھے. آئیے ایک حدیث پاک میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں. انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو کتنا مقام مل گیا, کتنا مقام جو ہے ان کا بلند ہو گیا. ایک انسان تھا
وہ تجارت کا کام کرتا تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اور جب وہ پیٹ سے تھی، جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، یعنی 7 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، ولادت کا وقت کچھ قریب آیا، تو اب اس کے شوہر کو تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک جانا، تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک جانا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ میرے بیوی، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو تم جو ہے اس کی پیدائش پہ خوشی منانا، خوب جو ہے روپیہ پیسہ لٹانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، جس طرح تم چاہو کر سکتی ہو، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفنا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کا حال بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی ہو تو اسے دفنا دینا۔ اب وہ تاجر تھا، چلا گیا تجارت کے لیے۔ جی اب وہ چلا گیا تجارت کرنے کے لیے۔ اب اس کی بیوی کے بچی پیدا ہوئی۔ جب بچی پیدا ہوئی اب اسے اپنی شوہر کی جو ہے نصیحت یاد آ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کروں، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے رکھ لیتے، یہ لڑکی ہوئی ہے، اگر میں اسے رکھ بھی لیتی ہوں تو میرا شوہر آئے گا اور اسے قتل کر دے گا، اسے مار دے گا، اور اگر اسے میں اپنے ہاتھ سے مارتی ہوں تو کل جب اتہاس لکھا جائے گا، کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو ہے مجھے کوئی ماں نہیں کہے گا بلکہ مجھے ڈائن کے نام سے یاد کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کے اللہ اکبر کہیں۔ جب اتہاس لکھا جائے گا تو لوگ مجھے ماں نہیں کہیں گے بلکہ ایک ڈائن کہیں گے، اور لوگوں کا جو ہے بچوں کا جو ہے ماں سے وشواس اٹھ جائے گا، ان کو جو پیار نہیں مل پائے گا اگر میں اس بچی کو جو ہے اپنے ہاتھ سے مار دیتی ہوں۔ اب آخر کار کشمکش میں پڑ گئی وہ عورت، کروں تو کروں کیا؟ بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس بچی کو جو ہے میں اپنے پڑوسی کو دے دیتی ہوں اور وہ پڑوسن جو ہے میری اس بچی کی پرورش کرے گی۔ اب وہ عورت جو ہے اپنے اس ننھی سی پھول سی بچی کو لے کر پڑوسی کے گھر جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اب اس کو جو ہے تمہارے حوالے کرتی ہوں، اس کی پرورش تم کرنا، جو بھی مہینے کا خرچہ ہوگا وہ تمہیں میں جو ہے چوری چھپے دے دیا کروں گی، اور جب میری بیٹی روئے گی تو چپکے چپکے سے جو ہے میں اس کو دودھ پلانے کے لیے آ جایا کروں گی۔ اب پڑوسی نے جو ہے اس بچی کو رکھ لیا، یہ ماں تھی، کیا ماں تھی؟ ماں کی ممتا ہوتی ہے، بچہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں کے اندر جو ہے بچوں کی محبت ہوا کرتی ہے، بچوں کا جو ہے پیار ہوا کرتا ہے۔ اب وہ جو ہے بچی پڑوسی کے گھر جو ہے وہ پروان چڑھنے لگی، وہ جو ہے دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی۔ جب کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جو ہے اب اس کا شوہر جو ہے تجارت کر کے واپس آتا ہے، تجارت کر واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری بیوی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ہوا کیا تھا؟ تو وہ بیوی کہتی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کو میں نے جو ہے جیتے جی دفنا، میں نے اسے جو ہے جیتے جی دفنا دیا، اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی اگر میں کہہ دوں کہ ہماری بیٹی پڑوسی کے گھر میں ہے تو وہ جو ہے ابھی اسے مار ڈالے گا، اس لیے کہ ماں کی ممتا تھی۔ اب اس شوہر نے جو ہے سوچا چلو بیٹی ہوئی تھی مر گئی کوئی بات نہیں، اب وہ جو ہے دن گزارنے لگی، جو وہ بچی بڑی ہونے لگی، جب بڑی ہو گئی 4-5 سال کی وہ جو ہے بچی ہو گئی، اب وہ جو ہے وہ اپنے
असल माँ बाप के घर जो है वो खेलने आया करती थी, आंगन में खेलती रहती थी। जब वो बच्ची आंगन में खेलती थी तो जो उसका सगा बाप था वो उसे देखता था और देखते देखते जो है सगे बाप को जो है अपनी बेटी से मोहब्बत हो जाती है, अपने बेटी से जो है वो प्यार हो जाता है। अपनी बीवी से कहता है कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी जो है नन्ही परी लग रही है, काश के जो है हमारी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। देखिए उसके जुमले देखिए। तो वो औरत ने जो है दिल में तसल्ली की और तसल्ली करने के बाद कहती है कि मैं अगर इन्हें बता देती हूँ तो हो सकता है कि ये कहीं गुस्से में ना आ जाए, इसलिए उस औरत ने जो है अभी इसको कहा नहीं। अब धीरे धीरे जो है ये सिलसिला चलता रहा। अब वो बच्ची जो आंगन में खेलने आया करती थी अब वो जो है उनके कमरे तक पहुंच गई, और कमरे तक क्या, अब वो जो है मियाँ बीबी जो है उस बच्ची को अपने साथ सुलाने लगे। मोहब्बत इतनी बढ़ गई जब उस औरत ने देखा कि अब मेरा शौहर जो है इससे बहुत मोहब्बत करता है, इससे जो है बहुत लगाव हो गया है, अगर इस बच्ची को नहीं दे दिया है तो इसको सुकून और चैन नहीं आता है। अब उसने धीरे से जो है एक रात जो है अपने शौहर से कहा, ए मेरे शौहर, अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उसके शौहर ने कहा, ए मेरी बीबी, हाँ कहो तो सही, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बीबी कहती है कि सुनो सुनो, जो ये बच्ची लेटी हुई है ये कोई पड़ोसी की बच्ची नहीं है, बल्कि ये खुद हमारी बच्ची, ये खुद हमारी बच्ची है। जब उसके शौहर ने इतना सुना तो चला आ गया, एक हाथ में तलवार ली और दूसरे हाथ से जो है उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे खिचोड़ कर जो है मकान से बाहर लाया। वो बीबी जो है मन्नतें करने लगी, समाजतें करने लगी, उसके पांव पकड़ लिए, लेकिन वो जालिम शौहर जो है एक नहीं सुनी और उस नन्ही मासूम नन्ही सी बच्ची को लेकर जो है खुशिशुदा हुआ जो है एक मैदान में लेकर पहुंच गया। उस बच्ची के जो है हाथ पांव बांध दिए, हाथ पांव बांधने के बाद जो है वो एक गड्ढा खोदा गया। जब एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढा तैयार हो गया। अब उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर उसने डाल दिया, उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को डाल दिया। जब उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डाला, अब जो है वो मिट्टी डालना शुरू करता है। जब वो मिट्टी डालता है तो जो है घुटनों तक जो है उस बच्ची के मिट्टी डाल देता है। वो बच्ची कहती है, ए अब्बा मेरा कसूर क्या है? मैं दुनिया में आई हूँ, मेरा कसूर क्या है? इसलिए कि मुझे तो मुझे जो है रब ने पैदा किया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रब ने मुझे पैदा किया है, ये तो रब की मर्जी है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे बेटी दे दे, जिसे चाहे जो है लड़का दे दे। लेकिन वो आदमी जो है वो जालिम बाप जो है सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो जो है मिट्टी डालता जाता है, डालता जाता है। जब मिट्टी सीने तक आती है वो मन्नतें संभालते करने लगती है। वो कहती है, अब्बा हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, मैं जो है आपके साथ नहीं रहूंगी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर जब जो है वो नहीं मानता है, वो जालिम बाप जो है मिट्टी डालता है। जब गले तक मिट्टी आ जाती है तो वो लड़की जो है दिल में पुकारती है, मेरे परवरदिगार, क्या हम बच्चियों पर ऐसा ही जुल्म होता रहेगा? क्या हमारा कोई मददगार है? क्या हमारा कोई खैरकार है? क्या हमारा कोई पुरसाने हाल है? क्या हम बच्चियों के साथ ऐसे ही इज्जत और आबरू लूटती रहेगी? क्या हमारी कोई मदद करने वाला आएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल के दिन आमना के नाम सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, की आमद, जम्मिल